الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ بخشش چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ کی کیسی عظیم فضیلت حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائیں، اور اگر وہ دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، عنایت ہے اور توجہ ہے، اور کس طرح وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میزبان کے ذمہ مہمان کا اکرام ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کا ایسا اکرام کرتے ہیں کہ دنیا اس کی مثال نہیں دکھا سکتی۔ فرمایا جیسے حاجی کا اکرام ہوتا ہے، دنیا میں کہیں کسی کا ایسا اکرام نہیں ہوتا۔ ظاہراً بھی اکرام ہوتا ہے اور باطناً بھی اکرام ہوتا ہے۔ باطنی اکرام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور بخشش فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے بارے میں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے گھر والوں کے 400 افراد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی حاجی دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے فلاں بھائی کو، ہماری فلاں بہن کو آپ معاف فرما دیجئے، گو وہ قابل گرفت ہے، مگر اے اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست اس کے حق میں قبول فرما کر کے اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اور اس کی درخواست کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اکرام ہے، اور حج کرنا کتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کے جو فضائل ہیں ان فضائل کے بارے میں جانیں، اس لیے کہ فضائل سے شوق پیدا ہوگا اور جی چاہے گا کہ یہ نعمت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور جس پر حج فرض ہو جائے تو اس پر حج کے مسائل کو بقدر ضرورت جاننا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نماز فرض ہے مگر نماز کے ضروری مسائل سے بے خبر ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح حج فرض ہے اس طرح حج کے ضروری مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتوں کا جاننا بھی حد ضروری ہے کہ حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرے ضروری مسائل کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ مسائل سے بالکل جو ہے ناواقف ہوتے ہیں اور بے خبر ہوتے ہیں، نہ تو حج کرنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم ہوتا ہے
اور نہ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے انہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حج اور عمرہ میں جانے سے پہلے جو اس کے ضروری مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں بھی ہم جان لیں۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا حدود حرم میں قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ حدود حرم سے باہر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، اور حدود حرم میں داخل ہوتے ہی اگر آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 گنا اس کا ثواب بڑھ جائے گا، اور آپ کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ حدود حرم میں 1 روپیہ خیرات کریں گے تو 1,00,000 روپیہ خیرات کرنے کے ثواب کے برابر جو ہے وہ ہوگا، اور مدینہ منورہ میں ہر نیکی کا ثواب 50,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کا اکرام فرماتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا فضل اور اپنا انعام فرماتے ہیں، اور خاص مسجد نبوی اور مسجد حرام کے ثواب کا تو کہنا ہی کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 گنا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے گا تو اسے 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور محلہ کی مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 25 گنا ثواب ملے گا، اور ایک روایت کے اندر 27 گنا ثواب کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ جامع مسجد میں اگر آ کر نماز پڑھے گا تو 500 گنا اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اور بیت المقدس میں نماز پڑھے گا تو ایک روایت کے مطابق 50 گنا ثواب ملے گا، اور عام روایات میں 25,000 گنا ثواب ملنے کا ذکر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا تو اسے 50,000 گنا ثواب ملے گا، اور مسجد نبی میں بھی 50,000 گنا ثواب ملے گا، اور مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر اسے اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو اس حدیث میں مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے ثواب کو برابر بتایا گیا ہے۔ اکثر حدیثوں میں فرق ہے کہ مسجد اقصی کی نماز کا ثواب 25,000 گنا ہے اور مسجد نبوی کا ثواب 50,000 گنا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض علماء کے حوالے سے ایک عجیب و غریب توجیہ فرمائی ہے، اور فرمایا کہ محلہ کی مسجد کے مقابلے میں جامع مسجد میں 500 گنا ثواب ہے، اور جامع مسجد سے 50,000 گنا ثواب ہے مسجد الاقصی اور مسجد نبوی میں، اور 50,000 سے زیادہ 1,00,000 گنا ثواب ہے مسجد حرام میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ محلہ کی 25 نمازوں کو جامع مسجد کی 500 نمازوں سے ضرب دیا جائے تو وہ اس کا ثواب ہوگا، اور جامع مسجد کی جو 500 گنا نمازیں ہیں اس کو 50,000 مرتبہ کو 500 سے ضرب دو تو وہ اس کا ثواب ہوگا، اور 50,000 مرتبہ کو 1,00,000 مرتبہ سے ضرب دو تو وہ مسجد الحرام کا ثواب ہوگا۔ اس حساب سے حضرت شیخ نے فضائل نماز میں فرمایا کہ مسجد نبی کا ثواب 3 پدم 12 کھرب اور 50 ارب نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد الحرام کی نماز کا ثواب 3100 اور 25 پدم نمازوں کا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے، اس لیے آپ اس ثواب پر حیران نہ ہوں، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں، ہاں ہمارے مانگنے کے اندر کوتاہی ہے۔ تو دلیل یہ کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ صرف 10 دفعہ پڑھنے سے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ کہاں 10 دفعہ قل هو اللہ اور کہاں جنت کا محل۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عظیم فضیلت سنی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے، اس لیے کہ 10 دفعہ قل اللہ احد کا پڑھنا کیا مشکل ہے،
1000 दफ़ा पढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं, 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो 10 महल हो जाएंगे, और अगर 1000 दफ़ा पढ़ेंगे तो 100 महल बन जाएंगे। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि हक़ ताला इससे भी ज़्यादा देने के ऊपर कादिर है। फरमाया कि हम पढ़ पढ़ करके थक जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता और उसकी अनायात जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। उसकी अता गैर महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी मांग मुनक़ते हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, हमारा मांगना महदूद है, लेकिन उसकी अता जो है वो गैर महदूद है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी हज या उम्रा करने के लिए जाए तो इस बात का एहतमाम करे कि उसकी कोई नमाज हरम शरीफ की जुमात के बग़ैर अदा ना हो। इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि ज़ियारात के लिए भी जाएं तो फजर की नमाज के बाद जाएं और ज़ोहर से पहले पहले वापस आ जाएं, ताकि फजर की नमाज जिस तरह आपने हरम के अंदर पढ़ी थी तो ज़ोहर की नमाज भी वापस आ कर के हरम में पढ़ें। और अगर कहीं और पढ़ेंगे तब भी फजीलत आपको मिलेगी, लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी जो हरम में मिलेगी, इसमें उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़ियारतों को जाना मुस्तहब है और जुमात के साथ जुमात पढ़ना ये वाजिब है। और मस्जिद हराम में जुमात के साथ नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है वो बाहर कैसे मिल सकता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़वातीन का, माँ और बहनों का, तो वो अपना मसला अच्छी तरह से समझ लें। ख़वातीन समझती हैं कि हमारा भी वहाँ जा कर के ये हुक्म है कि हर नमाज मस्जिद हरम में जा कर के बाजुमात अदा करें। याद रखें, ख़वातीन के लिए वहाँ पर भी और यहाँ पर भी बेहतर ये है कि वो घर के अंदर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में अफजल उनके लिए यही है कि वो घर में नमाज़ पढ़ें, उनको ये सवाब घर में मिलेगा। इसलिए ख़वातीन को यहाँ भी यही हुक्म है कि अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ें। जितना वो घर के अंदर नमाज़ पढ़ेंगी इतना उनके लिए बेहतर होगा। इसलिए उनको नमाज के लिए मस्जिद में आकर जुमात में शामिल होना फरमाया कि ये मकरूह है, चाहे तरावीह की जुमात हो या कोई और नमाज। फरमाया कि जो हुक्म फ़र्ज़ नमाज का है तो वही तरावीह का भी है। हदीस शरीफ में आता है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी हुजरतिहा व सलातुहा फ़ी मख़दइहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी बैतिहा। और मैं औरत का घर के अंदर यानी दालान में नमाज़ पढ़ना सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और कोठरी में नमाज़ पढ़ना खुले हुए मकान में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। हाँ, अगर इत्तेफ़ाक़न माएँ बहनें मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में चली गई हैं तो फिर वही नमाज का वक़्त हो गया, तो वहीं जो है हुदूद हरम के अंदर मस्जिद नबी और हरम के अंदर ही नमाज पढ़ लें तो कोई हरज नहीं। लेकिन ये जो तरीक़ा है कि मर्दों की तरह पाँचों नमाज़ें ख़वातीन भी वहीं मस्जिद में अदा करने का अहतमाम करती हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि ये तरीक़ा जो है वो दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो आदमी पैदल हज करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कदम पर हरम की नेकियों में से 700 नेकियां अता फरमाता है। उनके साहबजादों ने पूछा कि हज़रत हरम की नेकियों से क्या मुराद है? फरमाया कि हर नेकी 1,00,000 के बराबर है। तो 700 नेकियों का मतलब हुआ 7 करोड़ नेकियां। एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां पैदल हज करने वाले को मिलती हैं। इसलिए हज में हर एक को कुछ न कुछ जो है पैदल ज़रूर जो है वो चलना चाहिए। इसलिए पैदल की नीयत तो रखें, और जब नीयत करेंगे तो आप ज़्यादा पैदल चल सकेंगे। इतना पैदल न चलें कि बीमार पड़ जाएं, लेट जाएं, लेकिन कुछ न कुछ जो है वो हज के दौरान में पैदल इंसान को सफ़र करना चाहिए। एक रवायत के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का गम है कि मैं पैदल हज नहीं कर सका। अपने बेटों को वसीयत की कि तुम पैदल हज करना। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से हज करें? तो उन्होंने फरमाया कि मक्का मुकरमा से कर लें। पैदल हज करने की इतनी बड़ी फजीलत है, कम अज़ कम इतना तो ज़रूर कर लें कि जब आप हज करने के लिए जाएं तो मक्का मुकरमा तक तो सवार हो जाएं। आगे मक्का मुकरमा से मिना और अराफात और मुज़दलिफ़ा
اور وہاں سے واپسی کا جو سفر ہے مکہ مکرمہ تک، اس کو پیدل کرنے کا اہتمام کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پیدل حج کرنے والوں کو جو اجر اور ثواب سے نوازا جاتا ہے، تو یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔